الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حمید. اور یقیناً ہم نے لقمان کو حکمت دی تھی کہ تو اللہ تعالی کا شکر کر. ہر شکر کرنے والا اپنے ہی نفع کے لیے شکر ادا کرتا ہے، اور جو کوئی بھی ناشکری کرے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی بے نیاز ہے اور وہ تعریفوں والا ہے. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، یہ لقمان حکیم جن کا تذکرہ رب کائنات نے کیا ہے اور جن کے نام سے اللہ رب العالمین نے ایک مکمل سورت نازل فرمائی ہے، اور جن کو اللہ رب العالمین نے اپنی حکمت سے نوازتے ہوئے شکر ادا کرنے کا حکم دیا ہے. آپ جانتے ہیں حکیم کون ہوتا ہے اور حکمت سے بھرا کسے کہا جاتا ہے. لقمان الحکیم عقل، فہم، فراست، دور اندیشی، معاملہ فہمی اور دینی اور دنیاوی بصیرت سے مالا مال شخص کو حکیم کہا جاتا ہے. یہ لقمان حکیم ہیں، اور جنہوں نے ایسی وصیتیں اپنے بیٹے کو کی تھیں جن وصیتوں کی ہمیں ضرورت ہے، آپ کو ضرورت ہے، ہماری اولاد کو ضرورت ہے، ہمارے سماج، ہمارے معاشرے اور ہماری کمیونٹی کو ضرورت ہے، ہماری سوسائٹی کو ان وصیتوں کی واللہ کھانے اور پینے سے زیادہ ضرورت ہے. کیونکہ ان وصیتوں کے اندر روح کی غذا ہے، سماج کی غذا ہے، سماج کی فلاح، بہبود، کامیابی اور کامرانی کا راز پوشیدہ ہے، اور انسان کی آخرت کی نجات کا راز بھی اس وصیت میں پوشیدہ ہے. اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ لقمان حکیم کی وہ وصیتیں آپ کے سامنے رکھ دیں تاکہ ہم بھی استفادہ کر سکیں، ہماری اولاد بھی استفادہ کر سکے، ہمارا سماج بھی استفادہ کر سکے، اور ہماری سوسائٹی میں، ہمارے سماج میں جو غلط چیزیں ہیں ان غلط چیزوں کا ازالہ بھی کرنے کا ایک سبب بن جائے. ہو سکتا ہے ہماری آواز ایک سبب بن جائے اصلاح معاشرہ کے لیے. آپ کا ایک شعر اور آپ کی ایک کوشش اور کاوش ہو سکتا ہے کہ معاشرے کی اصلاح کا سبب بن جائے. تو آئیے ایک ایک کر کے جو لقمان حکیم نے اپنے بیٹوں کی وصیت کی تھی، آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ وصیت صرف لقمان حکیم کے بیٹے ہی کے لیے خاص ہے. نہیں، یہ وصیت ہمارے لیے بھی ہے اور آگے جنریشن کے لیے بھی ہے. تو آئیے، سب سے پہلے وصیت یہ تھی کہ بیٹا یاد رکھو، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، اور جب کہ لقمان نے واعظ کہتے ہوئے اپنے لڑکے سے فرمایا، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، میرے پیارے بچے اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا، یقیناً شرک کائنات کا سب سے بڑا انیائے اور سب سے بڑا پاپ
اور سب سے بڑا ظلم ہے۔ پہلی وصیت تھی۔ دوسری وصیت یہ تھی کہ بیٹے والدین کے ساتھ احسان کرنا، احسان بہترین سلوک کرنا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ اور ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے متعلق نصیحت کی ہے۔ اس کی ماں نے دکھ پر دکھ اٹھا کر اسے حمل میں رکھا اور اس کی دودھ چھڑائی 2 برس میں ہے کہ تو میری اور اپنے ماں باپ کی شکر گزاری کر اور سب کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ یہ دوسری وصیت تھی، دوسری وصیت تھی، یاد رکھیے گا۔ اور تیسری وصیت یہ تھی کہ والدین کی اطاعت، فرما برداری صرف اور صرف انہی چیزوں میں جن میں اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہ ہو، اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہ ہو، کیونکہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، رب کائنات کی نافرمانی میں کسی بھی مخلوق کی اطاعت اور فرما برداری نہیں ہے۔ یہ لقمان الحکیم کی وصیت ثالثہ، تیسری وصیت تھی، یاد رکھیے گا اور اس کو نبھانے کی کوشش کیجیے گا۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور یاد رکھو، اگر والدین تجھ پر اس بات کا دباؤ ڈالیں کہ تو میرے ساتھ شریک کرے جس کا تجھے علم نہ ہو، تو ان کا کہنا تو نہ ماننا، ہاں دنیا میں ان کے ساتھ اچھی طرح برتاؤ کرنا اور اس کی راہ چلنا جو میری طرف جھکاؤ رکھتا ہو، جو میری طرف جھکاؤ رکھتا ہو۔ پھر تم سب کو لوٹنا میری ہی طرف ہے، پھر تم جو کچھ کرتے ہو اس سے میں تمہیں خبردار کر دوں گا۔ یاد رکھیں، یہ چوتھی وصیت بھی کہ بیٹے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اور اللہ رب العالمین کا ڈر اپنے دل میں بسائے رکھنا، چاہے خلوت ہو یا جلوت ہو، رب کائنات کے حدود کو نہ پھلانگنا، بلکہ ہمیشہ ہی اللہ رب العالمین کے حدود کی پابندی کرتے رہنا، کیونکہ اللہ رب العالمین کائنات کی تمام چیزوں کی خبر رکھتا ہے۔ چنانچہ یہ چوتھی وصیت میں لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو کہا، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ پیارے بیٹے، اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، پھر وہ بھی خواہ کسی چٹان میں ہو یا آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو، اسے اللہ تبارک و تعالی ضرور لائے گا۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالی بڑا ہی باریک بین
اور بڑا ہی خبردار ہے. اس لیے اللہ رب العالمین کا مراقبہ اپنے دل میں ضرور رکھنا کہ اللہ رب العالمین ہر چیز سے باخبر ہے. اس لیے ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا. اور جو 5ویں وصیت تھی وہ بہت اہم ہے، وہ یہ ہے یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور. اے میرے پیارے بیٹے، تو نماز قائم کرتے رہنا، اچھے کاموں کی نصیحت کرتے رہنا، برے کاموں سے منع کیا کرنا، اور جو مصیبت تم پر آ جائے خندہ پیشانی کے ساتھ صبر کرنا. یقیناً یہ بڑے تاکیدی کاموں میں سے ہے. اس لیے یاد رکھیں یہ وصیت بہت ہی اہم ترین ہے. 6ٹھی وصیت جو لقمان نے اپنے بیٹے سے کی تھی وہ یہ تھی کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اور صحیح کام پر قائم رہتے ہوئے، صحیح کام کی دعوت دیتے ہوئے جو اذیت بھی آئے اس پر صبر کرنا. یاد رکھے گا 7ویں جو وصیت تھی وہ یہ تھی کہ لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، نہ کبر، نہ تکبر، نہ گھمنڈ اور نہ بڑپن، ان تمام کو کنارہ کش کر دینا، اور نہایت ہی خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آنا. ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الارض مرحا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور. اور لوگوں کے سامنے اپنے گال نہ پھلاؤ اور زمین پر اترا کر نہ چل. کسی تکبر کرنے والے شیخی خور کو اللہ تعالی پسند نہیں فرماتا ہے. یعنی جو شیخی بگاڑتا ہے اور اتراتا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ایسے کو بالکل ہی پسند نہیں کرتا ہے. یہ بات یاد رکھیں. اور آگے جو انہوں نے وصیت کی وہ یہ تھی کہ دوسرے پر زیادتی نہ کرنا بلکہ اچھا برتاؤ کرنا. ولا تمش فی الارض مرحا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور. اور 9ویں جو وصیت تھی وہ بھی یاد رکھیے گا کہ چال میں نرم چال اختیار کرنے کو. انہوں نے کہا کہ جب چلنا تو اطمینان سے چلنا، سکون سے چلنا اور نرم چال چلنا. اور یہ وہ اسلوب ہے جو پوری زندگی انسان کے اندر حاوی رہتا ہے. اس لیے انہوں نے کہا وقصد فی مشک، اپنی چال میں ہمیشہ ہی اقتصاد کو اپناؤ، نرمی کو اپناؤ، اور اپنی رفتار میں میانہ روی کو اختیار کرو. وقصد فی مشک واغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. اور جو آخری وصیت تھی وہ یہ کہ اپنی آواز پست کر کے رکھو. یقیناً آوازوں میں سب سے بدتر آواز گدھے کی آواز ہے. اس لیے اللہ کے بندو، اللہ رب العالمین سے ڈرو اور اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی بھی شے کو شریک نہ ٹھہرانا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی کی وصیت کی تھی اور کہا تھا کہ نماز کی پابندی کرنا، اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ ٹھہرانا. لا تشرک باللہ وان قتلت او حرقت.
اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ ٹھہرانا. اگر کوئی تمہیں قتل کرنے کی دھمکی دے یا جلا ڈالنے کی دھمکی دے کبھی بھی شرک نہ کرنا. آج ہمارا معاشرہ اس گناہ پاپ اور ظلم عظیم کا شکار ہے. اس لیے اس وصیت کی بہت ہی شدید ترین ضرورت ہے کہ ہمارا معاشرہ سب سے پہلے شرک سے پاک ہو, توحید پہ گامزن ہو اور زندگی کے دیگر امور میں اسلامی تعلیمات کو اور ان وصیتوں کو جاری اور ساری کیا جائے. توفیق تو رب کائنات ہی دیتا ہے. وما توفیقی الا باللہ, وما توفیقی الا باللہ.